شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت۔ پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ۔ یہ 6 آیتیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی۔ یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے۔ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں کھولوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی۔ اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے۔